يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيب ربنا ومطلوب ربنا غوثنا ومغيثنا عوننا ومعيننا طبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا مأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء ملته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم صدق الله العلي العظيم روشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رحمتا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد آپ حضرات کو معلوم ہے کہ انجمن عاشقان غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر سال اس مقام پر 11ویں شریف کے سلسلے میں جلسے منعقد کرتی ہے. پہلے تو 11 جلسے ہوا کرتے تھے اور اب کچھ عرصے سے 5 جلسے ہر سال بسلسلہ 11ویں شریف منعقد ہوتے ہیں. آج بحمد اللہ تعالی دوسرا جلسہ ہے. گزشتہ رات مولانا خان محمد صاحب درانی نے آپ کے سامنے بیان فرمایا تھا اور آج سے مسلسل 4 روز تک انشاءاللہ العزیز میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ حضرات روزانہ ذوق شوق سے تشریف لا کر
حضرت کا ذکر مبارک سنیں اور اپنے سینوں اور دلوں کو روشن اور منور کریں۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث ہے، ذکر الانبیاء عبادۃ و ذکر الصالحین کفارۃ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور صالحین کا ذکر کرنا یعنی نیک لوگوں کا، ولیوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ نیک لوگوں کا ذکر سننے اور سنانے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں ارشاد فرمایا عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ جہاں صالحین کا ذکر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ تو یہاں اللہ کے فضل و کرم سے صالحین کا ذکر ہوگا تو اس ذکر سے ہمارے گناہ معاف ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو میں آج سے ہی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ اگر 4 راتوں میں بھی حضرت کی زندگی کے حالات کچھ فوائد کے ساتھ بیان ہو جائیں تو یہ غنیمت ہوگا۔ سنو، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری یکم رمضان المبارک کو پیدا ہوئے تھے، یعنی اب 1404 ہجری ہے، اور حضرت کی ولادت ہوئی تھی 470 ہجری میں۔ تو کتنا عرصہ ہو گیا؟ حضرت کی ولادت کو تقریباً 934 سال ہو گئے۔ 934 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آپ مادرزاد ولی اللہ تھے، پیدائشی ولی اللہ تھے۔ چنانچہ آپ کی پیدائش سے پہلے بہت سے ولیوں نے بطور پیشین گوئی یہ فرمایا تھا کہ عن قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا آپ کی ولادت سے پہلے بڑے بڑے ولیوں نے بطور پیشین گوئی یہ فرمایا تھا کہ عن قریب بغداد میں ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام ہوگا عبد القادر، اور وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہوگا، اور وہ یہ اعلان کرے گا قدمی ہادہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو جن اولیاء اللہ نے یہ پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا، ان اولیاء اللہ نے فرمایا کہ اس کے زمانے کے اولیاء تو اس کا اعلان سن کر
اپنی گردنیں جھکائیں گے، ہم ابھی سے اپنی گردنیں جھکاتے ہیں اور اس کی بزرگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ تو بہت سے اولیاء اللہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کی بزرگی کا اعتراف کیا اور آپ کی عظمت کے سامنے اپنے سروں کو جھکایا۔ اسی واسطے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل ہوئے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، تو ہے وہ غوث کے ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کے ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ یاد رکھو، جو کامل اولیاء کرام ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نبیوں کے توفیل بہت سے علوم غیبیہ عطا فرما دیتا ہے۔ اولیاء اللہ کو بھی آئندہ ہونے والے واقعات کا علم اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے، اور پھر کامل ولی جو ہوتا ہے وہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتا ہے۔ اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ ولی اللہ لوح محفوظ کو دیکھتے، چنانچہ آپ فرماتے ہیں لوح محفوظ است پیش اولیاء، ہرچہ محفوظ است محفوظ از خطا، فرماتے ہیں لوح محفوظ اولیاء اللہ کے پیش نظر رہتی ہے، اور لوح محفوظ میں جو کچھ بھی ہے وہ ہر قسم کی خطا سے غلطی سے پاک ہے۔ تو جب اولیاء اللہ کی نظریں لوح محفوظ پر لگ جاتی ہیں، یہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں، تو لوح محفوظ میں ہر چیز کا حال لکھا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، ہر چھوٹی بڑی چیز لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک کوئی تر چیز ایسی نہیں مگر وہ لوح مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اولیاء اللہ لوح محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں، اور لوح محفوظ کو دیکھ کر آئندہ ہونے والے حالات کو وہ جان لیتے ہیں۔ چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے بطور مثال ایک دو باتیں پیش کرتا ہوں۔ تذکرۃ الاولیاء بڑی مشہور کتاب ہے، اس کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے۔ مثنوی شریف کے اندر مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے کامل اکمل بزرگ ہوئے، تو وہ ایک بستی کے پاس سے گزرے جس بستی کا نام تھا خرقان۔ آپ
کے ساتھ مریدوں کی جماعت تھی، تو جب آپ اس بستی کے پاس سے گزرے تو وہاں کھڑے ہو گئے اور لمبے لمبے سانس اندر کو کھینچنے لگے جیسے کوئی خوشبو سونگھتا ہو۔ تو رفقا نے، ساتھیوں نے عرض کیا کہ حضرت آپ کیا سونگھتے ہیں، ہمیں تو کوئی خوشبو وغیرہ نہیں آ رہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا اس بستی سے مجھے اللہ تعالیٰ کے ایک بندے کی خوشبو آ رہی ہے، اس بستی سے ایک مرد خدا کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو مریدوں نے عرض کیا کہ یا حضرت وہ مرد خدا اس وقت اس بستی میں موجود ہے؟ فرمایا نہیں، وہ میری وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوگا، میری وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوگا، اور اس کا نام ابو الحسن ہوگا۔ آپ نے نام بھی بتایا، شکل بھی بتائی، رنگ روپ بھی بتایا، آپ نے پورا حلیہ بیان کیا اور فرمایا کہ وہ میرا مرید ہوگا اور وہی آگے میرے سلسلے کو چلائے گا۔ تو ابھی آپ حضرات غور کیجیے کہ وہ مرد خدا ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، اس نے پیدا ہونا ہے 100 سال کے بعد، مگر اللہ کے ولی نے 100 سال پہلے اس کی خوشبو سونگھ لی، اس کی شکل کو بھی دیکھ لیا، نام بھی جان لیا، اور یہ بتا بھی دیا کہ یہ اس کا نام ہوگا اور ایسی اس کی شکل ہوگی۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، ان اللہ والوں کو اللہ تبارک و تعالی آئندہ ہونے والے واقعات کا علم عطا فرما دیتا۔ تو اسی طرح سیدنا غوث اعظم کے متعلق بھی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے ولیوں کو جو علم عطا فرمایا تو انہوں نے اس علم کے مطابق پیشین گوئی کی کہ بغداد میں ان قریب ایک شخص ظاہر ہوگا جس کا نام ہوگا عبد القادر، اور وہ اپنے زمانے کے تمام ولیوں کا سردار ہوگا، اور وہ یہ اعلان کرے گا کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ چنانچہ جنہوں نے پیشین گوئی فرمائی انہوں نے اس وقت اپنی گردنوں کو جھکایا اور حضرت کی بزرگی کا اعتراف کیا۔ اس پیشین گوئی کے مطابق حضرت غوث اعظم پیدا ہوئے۔ پیدا ہوتے ہی آپ نے رمضان شریف کے روزے رکھے۔ والدہ ماجدہ نے کئی مرتبہ کوشش کی دن کو دودھ پلانے کی، مگر آپ نے دودھ نہیں پیا۔ جو ہی روزے کی افطاری کا اعلان ہوتا آپ اپنی والدہ کا دودھ پینا شروع کر دیں اور رات کی گھڑیوں میں دودھ پیتے رہتے، صبح ہوتی تو پھر منہ بند کر لیتے۔ آپ کی والدہ سارا دن آپ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتی مگر آپ دودھ نہیں پیتے۔ جب 6-7 دن گزر گئے تو آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا حضرت فاطمہ، اور ان کی کنیت تھی ام الخیر، یعنی خیر کی ماں۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھی، اور آپ کے والد ماجد جن کا نام تھا حضرت موسیٰ اور لقب تھا جنگی دوست، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کو بہت دوست رکھتے تھے۔ تو آپ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے۔ گویا غوث اعظم حسنی اور حسینی سید ہے، باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ نے اپنے شوہر حضرت موسیٰ سے کہا
اے میرے سر کے تاج، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بچہ دیا ہے یہ روزے رکھتا ہے، دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ میں نے کئی مرتبہ دن کے وقت دودھ پلانے کی کوشش کی ہے مگر یہ دودھ نہیں پیتا، یہ روزے رکھتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ فاطمہ اگر یہ بچہ روزے رکھتا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ بچہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہے۔ تو آپ کی بیوی حضرت فاطمہ نے کہا کہ حضرت جی آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ بچہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اس بچے کی پیدائش سے چند روز پہلے مجھے خواب میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا یا ابا صالح اعطاک اللہ تعالی ابنا صالحا وهو ولدی ومحبوبی ومحبوب اللہ تعالی سیکون شان بین الاولیاء والاقطاب کاشانی بین الانبیاء والرسل۔ حضور نے فرمایا ہے ابو صالح یہ کنیت ہے حضرت موسیٰ کی غوث آدم کے والد کی۔ اے ابو صالح اللہ تجھے ایک نیک بیٹا عطا فرمائے گا اور وہ میرا بیٹا بھی ہوگا اور میرا محبوب بھی ہوگا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی ہوگا۔ ان قریب ولیوں اور کتبوں میں اس کا شان اس طرح ممتاز اور نمایاں ہوگا جس طرح میرا شان نبیوں اور رسولوں میں ممتاز اور نمایاں، یعنی جس طرح میں نبیوں اور رسولوں کا سردار ہوں وہ اپنے زمانے کے ولیوں اور کتبوں کا سردار ہو۔ اسی واسطے کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ غوث اعظم متقی ہر آن میں اور چھوڑا ماں کا دودھ بھی رمضان میں۔ اور جو نبی کریم نے ارشاد فرمایا اس کا ترجمہ کسی نے کیا غوث اعظم درمیان اولیاء کیوں محمد درمیان انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یعنی غوث اعظم ولیوں اور کتبوں میں ایسے ہیں جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبیوں اور رسولوں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، غوث اعظم مادرزاد ولی اللہ تھے۔ آپ نے پیدا ہوتے ہی رمضان کے روزے رکھے، 13-14 دن گزر گئے تو سارے شہر جیلان میں یہ مشہور ہو گیا کہ سادات کے ہاں ایک لڑکا ہوا ہے جو پیدا ہوتے ہی روزے رکھ رہا۔ تو عورتیں اور مرد اس مبارک بچے کو دیکھنے اور اس کی زیارت کرنے چلے آ رہے۔ جب 29 روزے گزر گئے تو لوگ چاند دیکھنے لگے کہ عید کا چاند نظر آئے، بادل چھائے ہوئے تھے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اب کیا پتہ چلے، بادل چھائے ہوئے ہیں، شاید ان بادلوں کے نیچے چاند ہو، بادل ہٹے مطلع صاف ہو تو پتہ چلے۔ تو ایک بڑے میاں نے کہا کیوں تکلف کرتے ہو، جاؤ جا کے کھانا کھاؤ، نماز عشاء پڑھو، تراویح پڑھو، رات کو سحری کھاؤ، صبح ہوگی فجر کی نماز کے بعد ابو صالح کے گھر جائیں گے۔
اور پوچھیں گے کہ تیرا بیٹا دن کے وقت اپنی والدہ کا دودھ پیتا ہے یا نہیں پیتا. اگر وہ دودھ پیتے ہوں گے تو سمجھ لیں گے کہ چاند ہو گیا، عید کا اعلان کر دیں گے، نہیں تو روزے کی نیت کر لیں گے. فجر کی نماز کے بعد لوگ آپ کے گھر میں آئے، آپ سے پوچھا، آپ اندر گئے اور اندر جا کر اپنی اہلیہ سے پوچھا تو غوث اعظم کی والدہ نے فرمایا میرا بیٹا دودھ نہیں پیتا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رات کو چاند نہیں ہوا. چنانچہ لوگوں نے 30 پورے کیے. دوسرے دن عید تھی، سب لوگ میٹھی میٹھی چیزیں کھا رہے تھے اور حضرت غوث اعظم اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ پی رہے تھے. تو میرے دوستوں بزرگوں، آپ پیدائشی ولی تھے اور آپ کے ولی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی رمضان شریف کے روزے رکھے. اب یہاں میں اپنی طرف سے تبصرہ کرتا ہوں. جب آپ نے پیدا ہوتے ہی روزے رکھے تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کو معلوم تھا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. یہ بھی معلوم تھا کہ رمضان کے مہینے میں مسلمانوں پر روزے فرض ہوتے ہیں. یہ بھی معلوم تھا کہ روزے کی تعریف یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھانا پینا چاہیے اور خواہشات نفسانی سے باز رہنا چاہیے. ان ساری چیزوں کا آپ کو علم تھا. اگر یہ علم نہ مانا جائے تو آپ کا روزے رکھنا کس طرح ثابت ہوگا اور کس طرح ان کا تحقق ہوگا. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عالم ارواح میں ہی علم سے، عرفان سے سرفراز فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو علم عطا فرما دیتا ہے. جن کو علم اللہ کی عطا فرمانے سے ہوتا ہے، جو کسی مکتب میں نہیں پڑھتے، کسی استاد کی شاگردی نہیں پڑھ کرتے، تو جو علم اللہ تعالیٰ اس طرح عطا فرماتا ہے اس کا نام ہے علم لدنی. جیسے کہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، کہ خضر کو ہم نے اپنی طرف سے علم عطا فرمایا تھا، علم لدنی. تو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ بندوں کو عالم ارواح میں ہی علوم اور عرفان سے سرفراز فرما دیتا ہے. اب یہ ایسی بات ہے جس کو عام لوگ نہیں سمجھتے، بلکہ بعض لوگ تو اس کی سخت مخالفت کرتے. بعض لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کو بھی 40 سال تک پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تب آپ کو پتہ چلا. استغفر اللہ. آپ حضرات ذرا غور کیجئے، یہاں تک کہ لوگوں نے بس نہیں کی بلکہ بہت زیادہ بے ادبی گستاخی کی کہ بعض لوگوں نے یہاں تک لکھ دیا کہ 40 سال تک نبی کریم گمراہ تھے، نہیں جانتے تھے کہ راستہ کدھر ہے. کسی نے کہا بھولے ہوئے تھے، کسی نے کہا بھٹکے ہوئے تھے، کسی نے کہا ٹھٹکے ہوئے تھے، اور نہیں جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، کتاب کیا ہوتی ہے. سیدھے راستے کا آپ کو پتہ نہیں تھا. جب وحی آئی تب آپ کو پتہ چلا. افسوس، سب افسوس ایسے لوگوں پر جنہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو نہیں سمجھا. میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں. سکتی ہے اگر تو ہمیں اجازت دے دے تو ہم گھڑی آرام کر لیں. سر چکرا رہا ہے، نیند سے بدن ٹوٹ رہا ہے، برا حال ہو رہا ہے. انہیں جاؤ جاؤ تم سو جا کے، میں اس بچے کو دفن کر کے صبح رپورٹ لکھوا دے. لیجیے صاحب، معاملہ ختم ہو گیا. وہ جو بکری کے گوشت کے ٹکڑے تھے وہ دفن کر دیے گئے. صبح رپورٹ لکھوا دی گئی
کہ حضرت عمران کے گھر میں بچہ ہوا تھا اور اس کو پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا گیا اور دفن کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام تھا عمران. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ کے پاس کے گھر والے اس کو چھپا کے رکھتے تھے. ادھر نجومیوں نے فرعون کو بتا دیا کہ جس بچے کی خاطر ہزارہ بچے ذبح کیے گئے ہیں وہ بچہ پیدا ہو گیا اور تیری سلطنت میں ہی نہیں بلکہ تیرے اسی شہر میں زندہ موجود ہے. جس بچے نے تیری ہلاکت اور تباہی کا سبب بننا ہے وہ پیدا ہو چکا ہے اور تیرے اسی شہر میں موجود ہے. حالانکہ یہ سال ذبح کرنے کا سال ہے. تو فرعون تو غضبناک ہو گیا, لال پیلا ہوا کہ کس نے یہ بدتیانتی کی ہے, کس نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے. جب یہ سال ذبح کرنے کا سال تھا تو وہ کون ہیں جنہوں نے جان بوجھ کے بچے کو ذبح نہیں کیا اور چھوڑ دیا. وزیروں نے کہا کہ تیش میں نہ آج جلدی نہ کر, پہلے تو اس بچے کو برآمد کریں, بعد میں دیکھیں گے کس کا بچہ ہے, کس کی ڈیوٹی تھی, جنہوں نے یہ بے ایمانی کی ہے پھر ان کو سزا دیں. اس نے کہا ٹھیک. تو وزیروں نے کہا کہ سب سے پہلے ایسا کر کہ سارے شہر کی ناکہ بندی کروا دیں تاکہ بچے کو کوئی شہر سے باہر کسی اور مقام پر نہ لے جائے. فوج کو حکم دیا گیا, فوج نے سارے شہر کو گھیر دیا. اس کے بعد جتنے بھی اسرائیلی تھے ان سب کے گھروں پر اچانک چھاپے پڑے کہ کسی طرح بچے کو برآمد کرو. جب بچہ برآمد ہو جائے گا پھر بعد میں دیکھیں گے کس کا بچہ ہے, کون سی تاریخ کو پیدا ہوا ہے, کس گھر میں پیدا ہوا ہے اور اس تاریخ کو اس گھر میں کس کی ڈیوٹی تھی. لیجیے صاحب, جب فوج نے مارا چھاپا تو حضرت عمران کے گھر میں بھی دن کے وقت چھاپا پڑا. ایک دم سپاہیوں نے دروازے توڑ دیے, دھکا دیا دروازے کو اور ایک دم جو اندر داخل ہوئے بغیر اطلاع دیے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اپنے مکان کے برآمدے میں کھڑی ہوئی. اس دن موسیٰ علیہ السلام کی عمر 1 مہینے کے قریب تھی, صرف 1 مہینے کے قریب. بہن نے جب دیکھا نا سپاہیوں کو اندر آتے ہوئے تو بہن نے اپنے بھائی کو تنور میں ڈال دیا. روٹیاں پکانے والا تنور تھا جس میں آگ جل رہی تھی, اس میں ڈال دیا اور اوپر ڈھکنا دے دیا. سپاہیوں نے اندر داخل ہو کر سارے مکان کی تلاشی لی, چھت پر چڑھ گئے, برتنوں کو دیکھا, کپڑے جھاڑ جھاڑ کے دیکھا, تنور کو بھی 3-4 مرتبہ دیکھا, اندر آگ جلتی ہوئی نظر آ رہی تھی, کوئی اور چیز نہیں. بڑی سخت زبردست تلاشی ہوئی مگر بچہ کوئی نہیں نکلا. آخر وہ واپس چلے گئے اور انہوں نے لکھ دیا کہ اس گھر میں کوئی بچہ نہیں. جس وقت وہ چلے گئے تو ماں نے اپنی بیٹی سے پوچھا, بیٹی تیری گود میں تیرا بھائی تھا؟ تو بیٹی نے کہا, اماں اس کو میں نے تنور میں پھینک دیا. ماں کی تو چیخ نکل گئی کہ بیٹی اگر دشمن پکڑ کے لے جاتے تو پتہ نہیں کیا سلوک کرتے. تیرے دل نے کیسے گوارا کر لیا اپنے ننھے منھے پیارے بھائی کو آگ میں ڈالنا؟ تو اس بچی نے کہا, ماں میری کہاں اتنی ہمت اور جرأت ہو سکتی تھی کہ میں اپنے بھائی کو آگ میں ڈال دیتی. اصل میں ایسا ہوا ہے کہ کسی غیبی طاقت نے میرے بھائی کو میری گود میں سے چھین کر آگ میں ڈالا ہے. اچھا. ماں آئی تنور کے پاس اور ڈھکنا اٹھا کے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام تنور کے اندر آگ میں کھیل رہے, بالکل صحیح سلام. جس اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار بنا دیا تھا, اس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واسطے بھی اس تنور کو گلزار بنا دیا. ماں نے ہاتھ بڑھا کے بیٹے کو اٹھایا, چوما سینے سے لگایا, پیار کیا اور خدا کا شکر کیا کہ بچہ زندہ و سلامت ہے. لیکن اب ماں ڈرتی تھی کہ آج تلاشی ہوئی ہے پھر تلاشی ہوگی.
یہ سوئی تو ہے نہیں کہ کسی ڈبی میں ڈال کر اندر رکھتے ہیں، آخر بچہ ہے اور بچہ کبھی رو بھی پڑتا ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو آس پڑوس والوں کو بھی آواز جاتی ہے، عورتیں بھی CID بن کر آئیں گی، کوئی نہ کوئی خبر کر دے گا، تو آخر یہ بچہ برآمد ہو جائے گا، کیونکہ نجومیوں نے یہ بتا دیا ہے کہ یہی بچہ تیری ہلاکت اور تباہی کا سبب بننے والا ہے۔ تو اگر یہ بچہ ہمارے گھر سے برآمد ہو گیا تو بادشاہ نہ تو ہمیں چھوڑے گا نہ اس بچے کو چھوڑے گا، تو اب کریں تو کیا کریں؟ جگر کا ٹکڑا ہے، رکھتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اور دے تو کس کو دیں، کہاں چھوڑیں، کیا کریں؟ آخر بیٹا ہے، جگر کا ٹکڑا ہے، نہ رکھتے بنے نہ بچے کو گھر سے نکالتے بنے، تو ماں بڑی پریشان رہتی تھی کہ آخر کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کو وحی کی۔ یہاں وحی کا معنی الہام ہے، یعنی دل میں یہ بات ڈالی، کیا؟ ان ارضعی، کہ اے موسیٰ کی ماں تو اپنے اس بچے کو دودھ پلاتی رہے اور کوئی خوف نہ کھا، دودھ پلا اور اس کو پا۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب اس بچے کے معاملے میں تجھے زیادہ ڈر اور خوف لاحق ہو جائے، تجھ سے صبر نہ ہو سکے، تو برداشت نہ کر سکے، زیادہ ہی تجھے ڈر آنے لگ جائے، تو پھر ایسا کر، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس بچے کو دریا میں ڈال۔ اور دریا میں کیسے ڈال؟ اَنِقْذِفْ فِيهِ فِي التَّابُوتِ، ایک لکڑی کا صندوق بنا، تابوت بنا، اور اس کے اندر اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دے۔ اور سننا اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کی ماں سے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اے موسیٰ کی ماں، بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد خوف نہ کھانا، غمگین نہ ہونا، ہم اس بچے کو تیری طرف لوٹائیں گے، واپس تیرے پاس پہنچا دیں، اور اس کو رسولوں میں سے کریں گے، اس بچے کو رسول بنائیں گے۔ بہت اچھا۔ حضرت موسیٰ کے والد حضرت عمران ایک بڑھئی کے پاس گئے، پنجاب میں کہتے ہیں ترخان، یعنی جو لکڑی کا کام کرتے ہیں، یہاں کہتے ہیں کارپینٹر۔ اس کے پاس گئے کہ بھئی ایک چھوٹا سا صندوق بنا دو، ایسا صندوق بناؤ کہ اگر اس کو دریا میں یا پانی میں ڈال دیا جائے تو پانی اندر نہ جائے۔ اس بڑھئی نے کہا جی ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی ہے، اس صندوق کو کیا کرنا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے والد نے کہا تجھے کیا، تو کام کر اور پیسے لے، ہم نے جو کرنا ہے سو کرنا ہے۔ اچھی بات۔ اس نے صندوق بنا دیا۔ جب صندوق بن گیا تو اس صندوق میں نیچے نرم سی چیز ڈال کر موسیٰ علیہ السلام کو اس کے اندر ڈالا اور اس کو بند کر کے آدھی رات کے وقت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اور موسیٰ علیہ السلام کے والد دونوں گئے، جب دنیا سوئی ہوئی تھی چپکے سے گئے، دریا کے کنارے پر کھڑے ہو کر اس صندوق کو دریا کے پانی کی موجوں کی نظر کر دیا۔ کسی کو پتہ نہیں چلا، کسی نے دیکھا نہیں، کنارے پر بیٹھ کے نا ذرا تھوڑا سا آگے جا کے تو صندوق کو پانی کے اوپر رکھ دیا اور پانی کے تپیڑوں سے اس کو ڈھکیل دیا، وہ آگے چلا گیا اور بہنا شروع ہو گیا۔ یہ واپس آ گئے، دودھ پیتا بچہ۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 39 روز کی تھی، 39 ایک کم 40 روز کی تھی۔ ڈال دیا، وہ صندوق پانی پر تیرتا ہوا جا رہا ہے، یہ گھر آ گئے۔ دریا میں سے فرعون نے ایک نہر نکالی ہوئی تھی جو شہر کے اندر سے ہوتی ہوئی پھر جا کر دریا میں مل جاتی، اور فرعون نے اپنی سیر کے واسطے ایک باغ بنایا ہوا تھا جس میں قسم قسم کے پودے، قسم قسم کے درخت اور پلاٹ بنائے ہوئے تھے، جس میں وہ
सैर तफरी के लिए जाता था। वो नहर उस बाग में से गुजरती हुई जाती थी। नहर को बाग में से इस वास्ते गुजारा था कि बाग के पौधों को और प्लाटों को पानी वानी देना आसान हो जाए। लीजिए साहब, वो जो था ना संदूक छोटा था, वो दरिया में से उस नहर में आ गया। नहर में बहता हुआ जब बाग में गया तो बाग के माली जो थे, जिनकी ड्यूटियां थी पौधों वौधों को पानी देना, उन्होंने देखा ना कि एक संदूक बहता हुआ आ रहा है और दिन चढ़ गया, सुबह हो गई। उन्होंने उस संदूक को पकड़ लिया। पहले तो वो आपस में कहने लगे कि इसको खोलो, क्या है। फिर उन्हीं मालियों में से कुछ लोग बोले कि देखो, अगर कोई ऐसी खतरनाक चीज निकल आई और बादशाह को पता चल गया तो बादशाह उल्टी खोपड़ी का आदमी है, वो नाराज हो जाएगा कि तुमने मेरी इजाजत के बगैर क्यों खोला, तो खोलो मत। इसी तरह इतला कर दो बादशाह को कि हमने एक संदूक पकड़ा, पता नहीं उसमें क्या, खोलो नहीं, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। बहुत अच्छा। बादशाह को इतला हो गई कि बादशाह ये संदूक हमने पकड़ा है, ये नहर में बहता हुआ आ रहा है। जब ये संदूक बादशाह के पास पहुंचा तो ये खबर सारे शहर में फैल गई कि इस तरह एक संदूक पकड़ा गया है जो फिरौन के पास पहुंचा दिया गया है, और अभी थोड़ी देर के बाद उस संदूक को खोला जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें से क्या निकलता है। जब ये खबर सारे शहर में फैली तो मूसा अलैहिस्सलाम की मां ने भी सुनी। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वासबाहा फुआदुहुम में मूसा फारिगा। जब सुबह के वक्त मूसा की मां ने ये खबर सुनी कि मेरा बच्चा फिरौन के पास पहुंच गया है, तो मां का दिल बेकाबू हो गया। मां ने कहा, हाय हाय, जिस जालिम से बचाया था उसी जालिम के पास पहुंच गया, अब क्या होगा। मां का दिल जो था वो बेसबरा और बेकाबू है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इनका आदत लतुब्दी बेही लौला रबतना अला क़ल्बिहा। हमने मूसा की मां के दिल को तसल्ली अता की, मां के दिल की ढारस बंधाई, मां के दिल को सुकून और इत्मीनान अता किया, हौसला दिया, सब्र दिया कि सब्र कर और हमारे वादे पर राजी रह। हमने तेरे साथ वादा किया है कि तेरे बच्चे को तेरी तरफ लौटाएंगे, और बेसब्री ना हो, तेरा बच्चा तेरी तरफ वापस आए। अल्लाह फरमाता है, अगर हम मूसा के मां के दिल को तसल्ली ना देते, मूसा की मां के दिल की ढारस ना बनाते, तो वक्त करीब आ गया था कि मूसा की मां बेसब्री के आलम में ये रात जाहिर कर देती कि ये मेरा बच्चा है, यानी रोने लग जाते, हाय हाय मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। तो पता चल जाता कि संदूक में जो बच्चा है ये किसका बच्चा है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, हमने मूसा की मां के दिल को सब्र करार अता किया कि सब्र कर और हमारे वादे पर यकीन रख, ऐसा ना हो कि रात जाहिर हो जाए। बहुत अच्छा। लीजिए साहब, मूसा की मां ने क्या किया, अपनी उसी बेटी को, जो बेटी गोद में लेकर खिला रही थी ना, उसको कहा कि तू जा बादशाह के दरबार में जा, और औरतें मर्द बच्चे जा रहे हैं, अभी वो संदूक खुलेगा, देखेंगे संदूक से क्या निकलता है, और जाहिर है कि जब बच्चा निकलेगा तो वो फैसला करेंगे कि इस बच्चे के साथ क्या सलूक किया जाए। तो तू जाके देख क्या फैसला करते, कहीं ऐसा ना हो कि इस बच्चे के कत्ल का वो फैसला कर दे। अगर कोई ऐसी खतरनाक सूरत हुई तो फौरन आकर मुझे इतला कर। बहुत अच्छा। मूसा की मां ने अपनी बेटी को फिरौन के दरबार में देखने के वास्ते भेज। फिरौन का दरबार लग गया और दरबारी भी आ बैठे, नजूमी, काहिन, साहिर, वजीर, अमीर सब आ बैठे, दरबार लग गया और वो संदूक भी पेश हो गया, अब उसको खोलना था। तो फिरौन ने दोनों तरफ तलवारों वाले और कमानों पर तीर चढ़ा के लोग खड़े कर दिए कि दोनों तरफ तैयार पर तैयार खड़े हो जाओ, हो सकता है कि इस संदूक में से कोई खतरनाक चीज निकल आए और अचानक मेरे ऊपर हमला कर दे, तो फिर तुम जरा ख्याल करना और इसको मारना और मुझे बचाना। जरा फासले पर रख के ना तो संदूक को खोलने का हुक्म दिया, और बादशाह बड़ा मोहताज होकर बैठ गया कि अंदर से कोई ऐसा जानवर ना निकल आए कि एकदम मुझ पर टूट पड़े और हमला कर दे।
दोनों तरफ आदमी खड़े किए गए, उन्होंने कमानों पर, उस वक्त यही देना था, कमानों पर तीर चढ़ा लिए, नेज़े पकड़ लिए, तलवारें पकड़ ली। जब संदूक खोला गया तो उस संदूक में से एक नन्हा मुन्ना बड़ा खूबसूरत बच्चा निकला जो अंगूठा चूस रहा, और पानी का बिल्कुल असर नहीं, पानी का एक कतरा भी अंदर नहीं गया। जब बच्चा निकाला और निकाल के फिरौन के हाथ में लिया, फिरौन ने उसको हाथों पर लिया। जो ही फिरौन ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपने हाथों में लिया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ बढ़ा के फिरौन की दाढ़ी को पकड़ लिया। हालांकि आपकी उम्र उस रोज 40 रोज की थी, और दाढ़ी पकड़ के ना खींची जोर। आप जानते हैं छोटा सा बच्चा जो होता है जब वो मुट्ठी बंद कर लेता है तो फिर वो छोड़ता ही नहीं, और मुट्ठी में भी दाढ़ी। तो वो जो खींची ना मूसा अलैहिस्सलाम ने, तो फिरौन कहने लगा देखो ये छोटा सा बच्चा है, इसने एकदम मेरी दाढ़ी को पकड़ लिया है और मुझे देख इस तरह रहा है, हालांकि छोटा सा बच्चा है मगर मुझे तो इससे डर लग रहा है, इसकी हैबत मुझ पर तारी हो रही है, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम बड़े जलाल वाले थे। अगरचे बच्चे थे मगर वो नबुव्वत का जलाल, जो उनका जलाल था वो अल्लाह का जलाल था। और वो जो बैठे हुए थे ना दरबारी, नजूमी काहिन वगैरह, उन्होंने कहा बादशाह ये वही बच्चा है जिसने तेरी हिलाकत और तबाही का बाइस बनना है। अकल भी यही कहती। चंद रोज पहले सारे शहर की तलाशी हुई है, छापे मारे गए, तो पुलिस और फौज बच्चे को बरामद नहीं कर सकी, लेकिन घर वालों ने डरते मारे इस तरह किया है, क्योंकि ना तो वो रख सकते थे ना इसको कहीं अपने हाथों से मार सकते थे, तो उन्होंने ये ऐसा किया है। और ये बच्चा हुई या कोई और बच्चा नहीं हो सकता। सब दरबारियों का ध्यान एक तरफ हो गया, सब कहने लगे वही है वही है वही है वही है। अब ये बातें होने लगी कि अब फिर इस बच्चे के साथ क्या सलूक किया जाए। तो सारे दरबारियों ने यही तय किया, जितने वजीर थे जितने अमीर थे उन सब ने यही तय किया कि इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, इस बच्चे को जिंदा न छोड़ा जाए, कत्ल कर दो। अभी ये बातें हो रही थी कि इस बच्चे को कत्ल कर दो कत्ल कर दो। फिरौन की जो बीवी थी उनका नाम था हजरत आसिया, और वो मोमिन थी, वो अल्लाह पर ईमान रखती। फिरौन काफिर था और बीवी मोमिन थी, ईमान वाली। और ईमान वाली भी ऐसी थी कि नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 4 औरतें जन्नत की औरतों की सरदार हैं। एक हजरत मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा, दूसरी हजरत आसिया ये फिरौन की बीवी, तीसरी मोमिनों की मां हजरत खदीजातुल कुबरा, और चौथी हुजूर की बेटी हजरत फातिमा ज़हरा। ये 4 औरतें जन्नत की औरतों की सरदार। तो हजरत आसिया ये जन्नत की औरतों की सरदार है। यहां मैं एक बात करता हूं जरा इशारतन। फिरौन जो था ना, फिरौन जरा मेरी तरफ तवज्जो रखो, ये फिरौन जो था ये मर्दाना सलाहियतों से बिल्कुल महरूम था। समझ गए मेरी बात? इसमें मर्दों वाली कोई बात नहीं थी, लेकिन इसने अपना ऐब छुपाने के लिए शादी कर रखी थी। अगर शादी बिल्कुल ना करता तो लोग कहते पता नहीं क्या बात। तो शादी करने के बाद तो कई लोगों के यहाँ औलाद नहीं होती, लेकिन ऐब छुपा रहता है कि भाई शादी तो की हुई है ना, बीवी तो है ना घर में। बासूरत मैं बताना ये चाहता था कि हजरत आसिया इस दुनिया से बिल्कुल कमवारी तैयबा ताहिरा गई है, और फिरौन ने कभी उनसे हाथ वगैरह नहीं लगाया। ये बात इसलिए की है कि वरना लोग कहेंगे कि भाई वो तो काफिर है, खुदाई का दावा किए हुए है, और घर में जो बीवी वो जन्नत की औरतों की सरदार कैसे हो सकती है। वैसे तो इसका भी जवाब दिया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको एक बात बता दी। फिरौन ने अपना ऐब छुपाने के लिए शादी कर रखी थी। और सुनो, जिस मर्द में ये फितरी कमजोरी होती है वो हमेशा अपनी औरत का गुलाम होता है, क्योंकि उसके अंदर वो मर्दाना जौहर नहीं ना होता जिसकी वजह से औरत पर रोक डाल सके। तो वो तो औरत को तन्हाई में जुबान हाल से यही कहता है कि जनाब मुझ में और आप में कोई फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि लोग मुझे मर्द कहते हैं
کوئی خاص فرق نہیں ہے. تو ایسا آدمی ہمیشہ اپنی عورت سے ڈرتا ہے اور عورت اس کو ڈانٹتی ہے ٹپڑتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ چیز نہیں نہ ہوتی جس کی وجہ سے عورت پر روک ڈال سکے یا دبا سکے. فرعون کا بھی یہی حال کہ ساری فوج سے نہیں ڈرتا تھا مگر بیوی سے ڈرتا تھا. تو یہ فرعون بیٹھا ہوا تھا جب درباریوں نے اور فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے تو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی حضرت آسیہ, درمیان میں پردہ تھا. وہ بھی یہ ماجرا دیکھنے سننے کے لیے آئی. جب سارے درباریوں نے یہ طے کیا کہ اس بچے کو قتل کر دیا جائے تو حضرت آسیہ بولی, پیچھے سے بول پڑی, کہنے لگی کیا حکم دے رہے ہو؟ بچے کے قتل کا حکم دے رہے ہو؟ ہوش کرو. لا تقتلوا, خبردار اس بچے کو قتل نہ کرنا. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا, ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور بیٹا بنا کے رکھیں گے اور یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا. یعنی حضرت آسیہ نے فرعون سے کہا کم وقت تیرے گھر تو اولاد ہو ہی نہیں سکتی, تجھے اپنا حال معلوم ہے, تو شکر کر اللہ نے ایک خوبصورت بچہ دے دیا ہے, اس بچے کو گھر میں رکھیں گے پالیں گے تو بچتا ہوا گھر نظر آئے گا اور ہمارا جی بھی لگا رہے گا. تو قدرت نے ہمیں خوبصورت اور حسین بچہ دے دیا, ہمیں شکر کرنا چاہیے. تو کہتا ہے قتل کر دو, خبردار تو قتل کیا تو ہم اس کو اپنا بیٹا بنائیں گے اور یہ ہمیں نفع پہنچائے گا. تو فرعون نے کہا بہت اچھا حضور, جس طرح آپ کا حکم ہو, اگر آپ کا حکم ہے تو میری کیا مجال ہے کہ میں اس کو قتل کروں. تو فرعون نے سارے درباریوں سے کہا کہ بھائی اب ہم اس بچے کو قتل نہیں کریں گے, اس کو اپنا بیٹا بنا کے رکھیں گے. بہت اچھا, لیجئے صاحب, فرعون نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس بچے کو ہم بیٹا بنا کے رکھیں. یہاں میں ایک بات کرتا ہوں, آپ حضرات اس بات کو بڑی توجہ سے سنیں. دیکھو حضرت آسیہ مومنہ تھی, نیک خاتون تھی, اللہ تعالیٰ کی مقبول ترین خواتین میں سے ایک خاتون تھی. انہوں نے کیا کہا قرآن میں, اللہ نے کیا فرمایا, عسى ينفعنا, ان قریب یہ بچہ ہمیں بڑا نفع پہنچائے گا. حضرت آسیہ نے کیا کہا کہ یہ بچہ ہمیں نفع پہنچائے گا. ثابت ہوا کہ اہل حق کا شروع سے یہ عقیدہ چلا رہا ہے کہ اللہ والے نفع پہنچاتے ہیں. لیکن آج کل کے مولوی صاحبان ممبروں پر چڑھ چڑھ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق, سید الانبیاء حبیب کبریا کے متعلق یہ کہتے ہیں نبی کریم کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے, کسی دوسرے کو کیا اپنی ذات کو بھی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے, آپ کو کوئی اختیار نہیں تھا, آپ کو کوئی قدرت نہیں تھی. میرے دوستو, میں انصاف کا واسطہ دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا کسی مسلمان کا دل یہ بات ماننے کے لیے تیار ہے کہ نبی کریم نفع نہیں پہنچا سکتے؟ نبی کریم تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. نبی کریم کو تو اللہ نے بھیجا ہی اس واسطے کہ وہ لوگوں کو پاک کرے, لوگوں کو ظلمتوں سے نکال کر صراط مستقیم پر چلائے, نور میں لے آئے. تو نبی کریم نے مخلوقات کو گمراہی سے نکالا, نبی کریم نے تشریف لا کر پلیتوں کو پاک کیا, اور نبی کریم رحمت بن کر آئے. اور نبی کریم کی رحمت سے ہم ایمان والوں کو تو بے شمار فائدے پہنچے, کافروں کو بھی فائدہ پہنچا کے وہ اس جہان میں عذاب الہی سے بچے ہوئے ہیں. تو یہ صدقہ ہے رحمت مصطفیٰ کا. اور یہ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ سید الانبیاء کے متعلق یہ کہا جائے کہ کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتے. حضور نے ہمیں اللہ تعالیٰ کا پتہ بتایا, حضور تشریف نہ لاتے ہم اللہ کو نہیں جان پہچان سکتے. ہم نے اللہ تعالیٰ کو جانا پہچانا تو حضور کی بدولت, اللہ تعالیٰ کی عبادت کے طریقے معلوم ہوئے تو حضور کی بدولت. آج ہم جو نیکی بدی میں تمیز رکھتے ہیں, یہ نیکی ہے یہ بدی ہے, یہ ہمیں سب کچھ کس نے بتایا؟ سرکار دو عالم نے بتایا. پھر بھی لوگ کہتے ہیں جی نفع نہیں پہنچا سکتے تھے. اس سے بڑھ کر کیا نفع پہنچائیں گے کہ حضور نے ہمیں ایمان دیا, اور ایمان اتنی بڑی دولت ہے کہ روح زمین سونے سے بھری ہوئی ہو تو اتنے سونے سے بھی زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے جو نبی کریم نے ہمیں عطا فرمایا. اسی بات پہ آتا حضرت پادری بریلوی رحمت اللہ علیہ ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں جو کہتے ہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. آپ نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے یہ شعر فرمایا,
اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ منکرو اگر میرے آقا کی تم پر کوئی اور عنایت اور شفقت نہیں تو اتنا تو بتاؤ کہ یہ کلمہ تمہیں کس نے پڑھایا؟ کیا اس کلمہ پڑھانے کا احسان بھی نہیں مانتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے دوستو حضرت عطیہ نے بتایا حسین بانا قریب ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ لو میاں اب توجہ سے سنو، اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے کو کون پالے، دودھ کون پلائے؟ آج کل کا زمانہ ہوتا تو کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں تھی، فوراً بازار سے ڈبے آ جاتے۔ ہمارے قبلہ صوفی صاحب کی دکان میں کتنے ڈبے پڑے ہوئے، ڈبے آ جاتے، ادھر بوتلیں آ جاتی، نپل آ جاتے، اور ایک عورت کی ڈیوٹی لگ جاتی کہ پانی کر گرم، اور گرم پانی کر کے 2 چمچے ڈال دودھ کے پاؤڈر کے، اور اس کو اچھی طرح ہلا کے اور بوتل میں ڈال کے نپل چڑھا کے تو پلا دودھ۔ لیکن اس زمانے میں یہ چیزیں نہیں، اس زمانے میں نہ خشک دودھ تھے، نہ پاؤڈر تھے، نہ بوتلیں، نہ نپل، نہ سپل۔ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس بچے کو دودھ کون پلائے؟ تو بادشاہ نے اپنے درباریوں سے کہا کہ بھائی کوئی ایسی عورت لاؤ جو تندرست بھی ہو، جس کا دودھ اچھا ہو، تاکہ وہ ہمارے بچے کو دودھ پلائے اور ہمارے بچے کی پرورش کرے۔ وہ جتنے چمچے تھے نا درباری قسم کے لوگ، کسی نے کہا جی میں لاتا ہوں، دوسرے نے کہا جی میں لاتا ہوں، تیسرے نے کہا جی میں لاتا ہوں، گئے اور لے آئے، اور 3 ہاتھ دھو کے خوشبو لگا کے بن ٹھن کے اچھے ستھرے کپڑے پہن کے آئی، کیونکہ ہر عورت یہ سمجھتی تھی کہ جس کو یہ خدمت مل گئی اس کی 5 گھی میں ہو جائیں گی۔ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے نا، بادشاہ کے بیٹے کو دودھ پلانے کا مسئلہ ہے، بادشاہ کے بیٹے کو پالنے کا مسئلہ ہے، ہزاروں لاکھوں روپے ملیں گے اور بادشاہ کے ساتھ براہ راست تعلق ہو جائیں گے اور کئی دین دنیا کے کام نکلیں گے۔ لو جی وہ عورتیں آئی بن ٹھن کے، جس وقت آئی پہلے ایک عورت پیش ہو تو بادشاہ نے فرعون نے کہا کہ دیکھو یہ ہمارا بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے کہ نہیں؟ اس نے حضرت موسیٰ کو لیا اور جب اس نے دودھ پلانا چاہا تو آپ نے منہ بولا۔ وہ عورت بڑی کوشش کرتی ہے کہ یہ بچہ دودھ پی لے مگر ہم منہ ہی نہیں کرتے۔ اس کو کہا ہٹ جا پیچھے۔ بادشاہ کو اطلاع دی گئی کہ اس عورت کا دودھ نہیں پی۔ وہ عورت اب بڑی غصے میں تھی، بڑی ناراض تھی کہ میں نے تو بننے ٹھنڈے میں ہی 5 روپے خرچ کر دیے اور یہ بچہ عجیب ہے دودھ ہی نہیں پیتا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ جو بچہ ہوتا ہے نا 40 روز کے قریب، اس بچے کی یہ عادت ہوتی ہے کہ اس کے منہ سے جو چیز بھی لگاؤ اس کو وہ چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ انگلی رکھو تو انگلی کو چوٹ چوٹ شروع کر دیتا ہے، کپڑا کوئی ساتھ لگے اس کو بھی منہ کھول کر منہ میں لے کر چوسنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے یا نہیں؟ جو چیز بھی اس کے منہ کے ساتھ لگے گی وہ اس کو چوسنا شروع کر دے گا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ ہی نہیں کرتے۔ دوسری عورت گئی، اس نے بھی دودھ پلانے کی کوشش کی، آپ نے منہ سے وہ بٹیرا ہی دودھ منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے، آپ وہ ہی نہیں کرتے۔ جتنی بھی عورتیں تھیں سب نے زور لگایا، کوشش کی، مگر آپ نے دودھ نہیں پیا۔ کیوں نہیں پیا؟ اب قرآن پڑھ کے دیکھو، اگر میں یہاں سے شروع کر دیتا تو آپ کو پوری طرح مسئلہ سمجھ میں نہ آتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَابِعَ مِنْ قَبْلُ، ہم نے تو موسیٰ پر ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ پہلے سے ہی حرام کر دیے تھے۔ دیکھو یہ قرآن کے الفاظ، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ، ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو من قبل، پہلے سے ہی۔ حرمنا بھی ماضی کا سیدھا ہے اور اس کے بعد من قبل کا لفظ لگا ہوا ہے کہ ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کر دیا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے، کچھ اپنی عقل و شعور سے بھی کام لیا کرو، اللہ دونوں مولویوں کے پیچھے نہ لگ جایا کرو۔ ذرا سوچو کہ 40 روز کی عمر ہے، ابھی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، تو اللہ نے موسیٰ پر جن دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کیا تھا وہ کہاں کیا تھا؟ عالم ارباب۔
اور موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں کہ یہ وہی عورتیں ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام ہے، تو ماننا پڑے گا کہ نبی جب پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہوتے وقت ان کو علم ہوتا ہے، ان کو عرفان ہوتا ہے. اور یہ ملا کہتے بیٹے 40 سال تک حضور کو علم ہی کوئی نہیں، 40 سال تک معاذ اللہ نبی کریم گمراہ رہے. جب وحی کا سلسلہ شروع ہوا تب حضور کو پتا چلا کہ راستہ تھی. استغفر اللہ، انہوں نے نبی کریم کی شان کو نہیں سمجھا. میرے دوستوں بزرگوں جب موسیٰ علیہ السلام نے کسی عورت کا دودھ نہ پیا تو فرعون کہنے لگا کیا کریں گے، تو کسی کا دودھ نہیں پیتے. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن کھڑی ہوئی تھی نا، جو سارا ماجرا دیکھ رہی تھی، جس کو ماں نے بھیجا تھا، وہ بول پڑی. اللہ تعالیٰ ایک بات فرماتا ہے قال هل أدلكم على أهل بيت يكفرونه وهم له ناصحون. موسیٰ علیہ السلام کی بہن بول پڑی کہ اے بادشاہ، ایک اہل بیت ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں، وہ اس بچے کو دودھ پلائیں گے. اور یہ میں خیر بھائی کے طور پر کہہ رہا ہوں، مجھے خیر بھائی کے طور پر میں کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ لینا دینا نہیں، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں. ایک اہل بیت، ایک گھر والے ایسے ہیں جن کو میں جانتی ہوں. کیا میں بتاؤں؟ معلوم ہوا کہ نبی کے گھر والے جو ہوں ان کو اہل بیت کہتے ہیں. تو لڑکی نے کہا کہ میں بتاؤں تمہیں، ایک اہل بیت، ایک گھر والے ایسے ہیں جن کا پتا مجھے یا میں بتاؤں؟ صرف خیر بھائی کے طور پر کہہ رہی ہوں. بادشاہ کہیں گے جلدی بتانا، دیکھتی نہیں میرا بچہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، پتہ نہیں کب سے پیاسا بھوکا ہے. کون ہے وہ گھر والے؟ تو لڑکی نے کہا بادشاہ میں ابھی جا کے لاتی. لڑکی دوڑی گئی. چھت ماں اب تیرے چلنے کا وقت ہے. ماں نے کہا بیٹی مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ میرے رب نے میرے ساتھ یہ وعدہ کیا کہ تیرے بچے کو ہم تیرے پاس لوٹائیں گے. مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ میرے بیٹے کو خود مجھ تک پہنچائے گا. کہو تم بادشاہ سے جا کر کہو کہ وہ عورت بھرے دربار میں آنے کے لیے تیار نہیں، وہ پردے والی عورت، شرم و حیا والی عورت. وہ کہتی ہے کہ اگر بچے کو میرے پاس بھیج دیا جائے تو میں خدمت کے واسطے حاضر ہوں، مگر میں بڑے دربار میں نہیں آؤں. لڑکی نے آ کر کہہ دیا. حضرت آسیہ بولی کہ ہمیں ایسی عورت کی تو ضرورت ہے جو شرم والی ہو، حیا والی ہو، پاک دامن ہو. اگر وہ عورت نہیں آتی تو ہم اس کے پاس جاتے. چند لوٹیاں ساتھ لی گئی. بچے کو حضرت آسیہ نے اٹھایا اور چل کر موسیٰ کی ماں کے پاس آ. کسی کو نہیں پتا کہ یہ بیٹا ہے اور یہ ماں ہے، اللہ جانتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں یہ میری ماں ہے، اور ماں جانتی ہے میرا بیٹا ہے، بہن جانتی ہے اور کوئی نہیں جانتا. آگے حضرت آسیہ نے کہا بہن دیکھو یہ ہمارا بچہ تمہارا دودھ پیتا ہے یا نہیں پیتا. تو حضرت موسیٰ کی والدہ نے حضرت موسیٰ کو گود میں لیا، پیار کیا اور منہ میں دودھ دیا. انہوں نے پینا شروع کر دیا. انہوں نے خوشیاں منائی کہ شکر ہے یہ بچہ تو کسی کا دودھ پیتا ہی نہیں تھا، اس نے دودھ پینا شروع کر دیا. ان کو کیا معلوم تھا کہ یہ بیٹا ہے اور جس کا یہ دودھ پی رہا ہے وہ اس کی ماں. اگر موسیٰ علیہ السلام کسی اور کا دودھ پی لیتے تو پھر فرعون اس کے سپرد کر دیتا اور اللہ کی تدبیر غلط ہو جاتی، اللہ کا وعدہ غلط ہو جاتا. اللہ نے جو موسیٰ کی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس بچے کو تیرے پاس لوٹائیں. دیجیے صاحب جب آپ موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پی لیا تو حضرت آسیہ نے کہا کہ بہن تم اس بچے کو اپنے پاس رکھو، اس کو دودھ پلاؤ اور تمہیں اس کا معاوضہ دیں. فرعون کو خبر دی گئی. فرعون آیا خود کہے گا یہ تو جھونپڑی سی ہے، محل بناؤ تاکہ میرا بیٹا اچھے صاف ستھرے مکان میں رہے. اور فرعون نے کہا بھائی تمہارے گھر میں کوئی بھینسیں، کوئی گائیں، کوئی بکریاں ہیں؟ انہوں نے کہا جی غریب لوگ ہیں، بکریاں کدھر؟ کہہ دو بھیجو بکریاں، بھیجو گائیں بھینسیں تاکہ گھر میں دودھ آؤ اور یہ خاتون دودھ پیے تاکہ اس کو بھی دودھ آئے اور ہمارا بچہ پیے اور اس کی نشو و نما اچھی ہو. لو جناب محل بڑھنے لگ گیا. گائیں آ رہی ہیں، بھینسیں آ رہی ہیں، بکریاں آ رہی ہیں، بچے کے لیے کپڑے آ رہے ہیں، جھولے آ رہے ہیں، نوکرانیاں آ رہی ہیں. کوئی ماں ہے جو ایک دن پہلے اس بچے کو گھر میں رکھتے ہوئے ڈرتی تھی کہ کیا بنے گا، اور جس سے ماں ڈرتی تھی اللہ نے اسی سے حفاظت کی تاکیدیں کروا دی. اب وہی فرعون تاکید کر رہا تھا دیکھو بہن میرے بیٹے کو ٹھنڈی ہوا نہ لگنے دینا، گرم ہوا نہ لگنے دینا، اس کو سردی سے بچانا، اس کو گرمی سے بچانا، اس کا خیال رکھنا. کئی ڈاکٹروں حکیموں کی ڈیوٹیاں نہ کہیں کہ ہر 8ویں دن بچے کو چیک کرو، کہیں بچے کی صحت تو نہیں خراب ہو رہی. او موسیٰ علیہ السلام کے والدین کا گھرانہ تو شرعی گھرانہ بن گیا. اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دلوائی
وہی بچہ ہے، وہی ماں ہے جس فرعون نے 70,000 بچوں کو قتل کروا دیا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی بچے کی حفاظت کے لیے تاکیدیں کروائیں. گویا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس بچے کی خاطر تو نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا کروایا ہے، ہم اس بچے کو تیرے سینے پر چڑھا کے پالیں گے اور پھر اسی بچے سے تیری جڑوں کو کھوکھلا کروائیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں ہیں، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. چنانچہ دیکھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ، ہم نے موسیٰ کو اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا. بیٹا ماں کے پاس چلا گیا. کیوں؟ کتنی پیاری بات ہے. اللہ فرماتا ہے کیسا کروا تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا تحزن، اور ماں غم نہ کھائے. وَلِتَعْلَمْ، اور جان لے ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. میرے بزرگوں اور دوستوں دیکھو، جو باتیں میں نے کرنی تھی اب ان باتوں کو ذرا غور سے سنو. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر 40 روز تھی. کسی سے کچھ پڑھا نہیں، کوئی کتاب نہیں دیکھی، کوئی وحی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا. 40 روز کی عمر میں کون کس سے کچھ پڑھتا ہے؟ مگر سب کچھ جانتے. اللہ تعالیٰ نے ان پر دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو حرام کیا تھا عالم ارواح. اور موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی جانتے تھے کہ اللہ نے مجھ پر ان کا دودھ حرام کر دیا ہے، اور یہی وہ ہوتے ہیں جن کا دودھ مجھ پر حرام ہے. تو ثابت ہوا کہ اللہ اپنے نبیوں کو عالم ارواح میں علم و عرفان سے سرفراز فرما دیتا ہے. یہ تو بات بھی مضمون سے متعلق ہے. اب دوسرا قاعدہ یہ ثابت ہوا کہ جس کو اللہ رکھے، جس کو اللہ تعالیٰ زندہ رکھنا چاہے، جو کام لینا چاہے وہ لے لیتا ہے. اور تدبیریں، دشمنوں کے منصوبے کبھی کامیاب نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ کا حکم غالب رہتا ہے. اور میرے بزرگوں اور دوستوں تیسری بات یہ ثابت ہوئی کہ جو عورتیں شرم و حیا والی ہوتی ہیں، بے پردہ نہیں پھرتی، پردہ کرتی ہیں، اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کرتی ہیں، ان کا دودھ بھی پاک ہوتا ہے. اور وہ پاک دودھ پینے والی اولاد بھی اللہ کے فضل سے آگے لے ہوئی. تو مسلمان خواتین کو چاہیے کہ وہ پردہ کیا کریں، بے پردہ باہر نہ پھرا کریں، اپنی عزت اور اپنی عصمت کی حفاظت کیا کریں. کیونکہ ماں جو ہے، ماں وہ بچے کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ہے. بچے کے لیے ماں کی آغوش ایک تربیت کا ہے. اگر ماں نیک ہوگی، ماں پاک دامن ہوگی تو ان کا اثر اولاد پر بھی ہوگا، اولاد بھی نیک ہوگی. کیونکہ دودھ کا بھی اثر ہوتا ہے. کسی شخص نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و استقلال کے حالات پڑھے تو وہ آدمی کہنے لگا کیا بات ہے، اس امت میں کوئی دوسرا حسین نہیں ہوا، ایک ہی حسین ہوا ہے. تو جواب دینے والے نے کہا دوسرا حسین اس لیے نہیں ہوا کہ دوسری کوئی ماں فاطمہ نہیں ہوئی. پہلے فاطمہ جیسی ماں ہو پھر حسن حسین جیسے بچے گود میں آتے ہیں. نہ مصطفیٰ جیسا کوئی باپ ہوا، نہ فاطمہ جیسی کوئی بیٹی ہوئی، نہ حسن حسین جیسے کوئی نوازے ہوئے. تو ماں جو ہے نا، ماں یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے. تو جس طرح جڑ کا اثر ہوتا ہے نا پھل میں، اسی طرح ماں کا اثر ہوتا ہے اولاد میں. تو اگر ساری مائیں نیک ہو جائیں، نمازی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں، قرآن کی تلاوت کریں، شرم و حیا کو اپنا شعار بنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گود میں بچے بھی نیک عطا فرمائے کہ ان بچوں کے اندر بھی اس دودھ کا اثر ہو، ماں کے خون کا اثر ہو. تو میرے بزرگوں دوستوں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی تھے. کیوں ولی نہ ہوتے؟ ماں بھی ولیہ تھی اور باپ بھی ولی. نیک ماں باپ کی اولاد تھے، پیدائش بھی ولی اللہ تھے. میں آپ کے سامنے کیا بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں اور ولیوں کو عالم ارواح میں ہی علم و عرفان سے سرفراز فرما دیتا ہے. صرف ایک بات کر کے پھر میں گفتگو ختم کروں گا. 12 بج رہے. آپ کہیں گے مولوی صاحب ابھی تک آپ نے جو واقعات بیان کیے ہیں ان کا تعلق نبیوں کے ساتھ ہے. عیسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی نبی تھے، مگر غوث اعظم کوئی نبی تو نہیں تھے نا. تو آپ نے بات تو کی ہے غوث اعظم کی اور مثالیں دی ہیں نبیوں کی. تو نبیوں کی شان تو اور ہوتی ہے، ولیوں کی شان اور ہوتی ہے. نبیوں کے لیے ہم مانتے ہیں، مگر کوئی غیر نبی کی بات سناؤ تو اس سلسلے میں میں ایک بات سنا دوں.
صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے. پہلے قرآن پڑھا ہے, اب حدیث بخاری شریف سے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اصحاب کو بطور ہدایت ایک بات سنائی اور وہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے. نبی کریم نے اپنے اصحاب کو بتایا, میرے ساتھیوں چند بچے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے, جنہوں نے ماں کی گود میں کلام کیا. تو نبیوں کے واقعات تو مشہور ہیں اور میں نے اس وقت آپ کو بتا بھی دیے. تو نبی کریم نے جن بچوں کا تذکرہ کیا نا, جن بچوں نے ماں کی گود میں کلام کیا ہے, ان بچوں میں سے ایک بچے کا واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو بچہ نبی نہیں تھا, تاکہ یہ بھی ثابت ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی عالم ارواح میں علم و عرفان سے سرفراز فرمایا جو نبی نہیں تھے. واقعات تو بہت ہیں مگر میں ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایک عورت تھی, وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. دودھ پیتا بچہ تھا, گود میں لے کر دودھ پلا رہی تھی. تو ایک آدمی گزرا جو شکل و صورت کے لحاظ سے, رنگ و روپ کے لحاظ سے بڑا خوبصورت ہے. رنگ روپ بھی اچھا تھا, شکل و صورت بھی اچھی تھی, صحت بھی اچھی تھی, جوان. اس دودھ پلانے والی عورت نے دیکھا نا تو کہنے لگی, ہاں یہ آدمی کتنا خوبصورت ہے, کتنا جوان ہے, یا اللہ میرے بیٹے کو بھی ایسا ہی خوبصورت اور ایسا ہی جوان بنا دینا, جیسا یہ آدمی خوبصورت بھی ہے, جوان بھی ہے, رنگ و روپ بھی اچھا ہے, تو یا اللہ میرا بیٹا بھی ایسا ہی ہو. تو حضور فرماتے ہیں جب ماں نے یہ کہا تو بچے نے اپنی ماں کا دودھ پینا چھوڑ دیا اور کہا یا اللہ مجھے اس آدمی جیسا نہ بنا, اور پھر دودھ پینا شروع کر دیا. ماں حیران کہ کل کا بچہ, اس نے میری بات بھی سمجھ لی اور فوراً دودھ پینا چھوڑ کر دعا بھی کر دی کہ یا اللہ مجھے اس آدمی جیسا نہ بنانا. ماں ابھی حیران تھی کہ ایک عورت گزری. وہ عورت جو تھی وہ محلے میں بدنام تھی, لوگوں کا گمان اس عورت کے متعلق اچھا نہیں. جب وہ عورت گزری اور اس گزرنے والی عورت کو دودھ پلانے والی عورت نے دیکھا تو کہنے لگی ہائے ہائے یہ عورت کتنی خراب ہے, سارے محلے والے اس کو برا کہتے, اس کے متعلق کوئی اچھا گمان نہیں رکھا. تو یا اللہ میرے بیٹے کو اس عورت ایسا نہ بنانا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے ساتھیوں اس بچے نے اپنی ماں کا دودھ پینا پھر چھوڑ دیا اور کہنے لگا یا اللہ مجھے اس عورت ایسا بنا دے. ماں حیران, ماں نے ہلکا سے اس طرح کیوں بسا دیکھ رہے, ارے وہ خوبصورت تھا, جوان تھا, تو میں نے کہا یا اللہ میرے بیٹے کو ایسا بنا دینا, تو تو نے کہا ایسا نہ بنانا, اور یہ عورت بدنام ہے تو تو کہتا یا اللہ مجھے اس عورت ایسا بنا دینا, تو یہ کیسی بات ہے. تو جب ماں نے یہ کہا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اس بچے نے کہا میری بھولی ماں تو نہیں جانتی, یہ آدمی جو ہے نا یہ رنگ و روپ کے لحاظ سے, شکل و صورت کے لحاظ سے, تندرستی اور صحت کے لحاظ سے تو اچھا ہے, مگر یہ در پردہ برائیاں کرتا ہے, یہ برا آدمی ہے, اور اللہ کے نزدیک یہ اچھا نہیں ہے, اللہ کے نزدیک یہ بہت برا ہے. تو کیا تو یہ چاہتی ہے کہ میری ظاہری شکل و صورت تو اچھی ہو, رنگ روپ تو اچھا ہو, مگر میں اللہ کے نزدیک برا بن جاؤں, کیا تو یہ چاہتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو بچے نے کہا اسی لیے تو میں نے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے یہ ایسا نہ بنا کہ میرا ظاہر تو اچھا ہو لیکن میں تیرے نزدیک اچھا نہ ہوں. اور یہ عورت تو تھی عورت جس کے متعلق محلے کے لوگ بدگمانی کرتے ہیں, لوگوں کا گمان اچھا نہیں ہے. یہ عورت بڑی اللہ ہے, بڑی نیک بات ہے, اور لوگوں کو جو بدگمانی ہے تو وہ غلط ہے. ہم لوگ بدگمان ہے, دشمنوں کی اڑائی ہوئی باتوں کو انہوں نے سچا سمجھ کے بدگمانی اختیار کر لی ہے, ورنہ یہ عورت بڑی نیک پاک ہے اور اللہ کے ہاں اس کا بڑا درجہ ہے. تو میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اس عورت ایسا بنا دینا کہ لوگ چاہے مجھے برا کہے مگر تیرے نزدیک میں اچھا. تو ماں حیران ہو گئی. اب ذرا سوچیے خدا کے لیے کہ وہ دودھ پیتا بچہ ہے, اس نے کہیں سے علم حاصل نہیں کیا, کسی کی شاگردی نہیں کی, کوئی کتاب نہیں پڑھی, لیکن وہ آدمی چھپ چھپ کے برائیاں کرتا ہے, اس بچے کو پتا ہے. وہ آدمی اللہ کے نزدیک برا ہے, اس بچے کو پتا ہے. عورت کے متعلق سارا محلہ بدگمان ہے, مگر وہ عورت اللہ کے نزدیک بڑے درجے مرتبہ والی ہے, اس بچے کو پتا ہے. حالانکہ وہ بچہ نبی نہیں تھا تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, رحیم و کریم ہے, قادر و قدیر ہے, جس کو چاہے جو چاہے مرتبہ صاف ہے. اب تم سمجھ لو کہ جس نے غوثوں کا غوث بننا تھا, جس نے پیروں کا پیر بننا تھا, جس نے محبوب سبحانی کہلانا تھا, اگر اللہ تعالیٰ اس کو عالم ارواح میں علم و عرفان سے سرفراز فرما دے اور جب وہ ماں کی گود میں آئے تو وہ عالم بھی ہو, عارف بھی ہو, اس کو پتا ہو کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اور روزے کی تعریف یہ ہے, تو اس میں تعجب یا انکار کی کون سی بات ہے؟ تو الحمدللہ
میں نے قرآن سے اور حدیث سے یہ ثابت کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو برگزیدہ بندوں کو عالم ارواح میں علم و عرفان سے سرفراز فرما دیتا ہے. ان الفاظ پر میں آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں اور